اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر ریاض شاہد آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے، اور موضوع ہے ہائی بلڈ پریشر۔ ہائی بلڈ پریشر کیا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ ہائی بلڈ پریشر کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ ہم آپ کو کچھ مثالوں سے بتاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پانی کی ایک ٹینکی ہے جو کہ چھت کے اوپر ہے، آپ اس کو پانی سے بھر لیتے ہیں، اس پانی کا ایک پریشر ہوتا ہے، اس سے وہ نیچے پائپس کے اندر جو ہے آپ کے مختلف کمروں میں، باورچی خانے میں، غسل خانے میں آتا ہے۔ اگر اوپر پریشر نہ ہو تو نیچے پانی کے نلوں کے اندر وہ جو ہے پانی دوران کے ذریعے جو ہے آ نہیں سکے گا۔ اسی طرح ہمارا دل ایک پمپ ہے، اور ہمارا دل جو ہے وہ بہت ساری خون کی رگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سب سے بڑی رگ کا نام ہے ایورٹا یعنی شریان اعظم، اور جب یہ دل جو ہے سکڑتا ہے تو یہ بہت سارا خون جو ہے وہ ہمارے جسم میں پھینک دیتا ہے، اور ایورٹا کے ذریعے پھر یہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں، ہماری مختلف شریانوں میں، ہاتھوں میں، پھر سینے میں، پیٹ میں، اور پھر پیٹ سے ہوتے ہوئے ہمارے پاؤں میں چلا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کا ایک اندازہ ہے جسے ہم کہتے ہیں نارمل بلڈ پریشر، یعنی اس کا اوپر کا درجہ اور نیچے کا درجہ۔ اوپر کا درجہ وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل سکڑتا ہے اور سکڑ کے پریشر ڈالتا ہے، تو اس پریشر کو ہم بلڈ پریشر کے اس آلے کے ذریعے، مرکری آلہ یا جو ہے دوسرا آلہ جسے گیج آئل کہتے ہیں، ہینڈ سیٹ کہتے ہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے کہ اوپر کا درجہ جو ہے وہ 115 سے 120 کے درمیان ہو، اور نیچے والا جو ہے وہ 75 سے 85 کے درمیان ہو۔ تو رفلی ایوریج یا اوسط 120/80 آتا ہے۔ اچھا، جب ہمارا دل جو ہے سکڑتا ہے اور خون کو ہماری رگوں میں پھینک دیتا ہے، تو اس کے بعد سے دل پھیلتا ہے۔ جب دل پھیلتا ہے تو ہمارے جسم سے خاص طور پہ پھیپھڑوں سے خون دل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس ٹینکی کو دوبارہ بھرتا ہے۔ اس دوران میں دل کے اندر پریشر کم ہوتا ہے، تو یہ پریشر نیچے کا درجہ ہے۔ تو حضرات، جو اوپر کا بلڈ پریشر ہے اسے ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، یعنی دل کے سکڑنے کے عمل کے دوران، اور جب دل پھیلتا ہے اور وہ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اب جب ہم اس آلے کے ذریعے اس کو نوٹ کرتے ہیں تو ہم اس پریشر سے، جو کہ آپ کے دل کے پریشر کے نزدیک ترین ہوتا ہے، آپ کی رگوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اپنے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے سے ایک خاص درجے تک جب ہم اس پمپ کو یا اپنے بی پی سیٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ جو ہے ہم پھر اس سے دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس سے پریشر ریلیز کرتے ہیں یعنی کم کرتے ہیں، جب پہلی آواز آتی ہے وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں سسٹولک بلڈ پریشر۔ یہ بڑی زوردار ایک کلک ہوتی ہے، اور وہ جو بند خون ہوتا ہے وہ ہماری رگوں میں جاری ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہمارا دل جو ہے وہ پھیلتا ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، تو نیچے کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے تب معلوم ہوتا ہے جب آواز ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو پہلی آواز ہوتی ہے اسے سسٹولک بلڈ پریشر، اور جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے اسے ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہے کیا چیز۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 120/80 انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر تھوڑا سا زیادہ ہے یعنی 126 ہے اور نیچے والا 86 ہے تو یہ بھی جو ہے نارمل میں شامل ہے۔ ہوتا کیوں ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے پرائمری ہائپر ٹینشن یا اسینشل ہائپر ٹینشن، جس کی وجوہات تو بہت ہیں لیکن میڈیکل سائنس اب تک ایگزیکٹ وجہ معلوم نہیں کر سکی۔ دوسرا ہے سیکنڈری ہائپر ٹینشن، جو کہ کم ہے، اس میں مختلف دیگر امراض جو ہیں وہ آپ کے بلڈ پریشر کا باعث بنتے ہیں۔ پھر کچھ اور عوامل، مثال کے طور پہ اگر آپ بہت زیادہ وزن ہے آپ کا، یا آپ سموک کرتے ہیں، کسی قسم کا تمباکو استعمال کرتے ہیں، آپ کی جاب یا آپ کا کام جو ہے زیادہ بیٹھے رہنے سے ہے، اور آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان حالات میں یہ بلڈ پریشر جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ ادویات بھی ایسی ہیں جو کہ ہمارا بلڈ پریشر بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین، پہلا جو بلڈ پریشر ہے اسے ہم اسینشل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں یا پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ یہ موروثی بھی ہوتا ہے، اس کے بہت سارے عوامل ہیں، جیسے زیادہ گوشت خوری، زیادہ نمک کھانا، زیادہ چکنا کھانا، بیٹھے رہنا، وزن بڑھانا، سگریٹ نوشی کرنا، ورزش نہ کرنا،
اور ایسی غذائیں کھانا کہ جو زیادہ تلی ہوئی ہوں اور زیادہ چکنے میں پکی ہوئی ہوں۔ اس کے الٹ کیا ہے، اگر آپ سبزیاں زیادہ کھائیں گے، پوٹیشیم زیادہ کھائیں گے، سوڈیم کم کھائیں گے، متحرک رہیں گے، تو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس بلڈ پریشر کے علاوہ اب خون میں چکنائی کیسے بڑھتی ہے۔ اصل میں ہمارے بدن کے اندر دو نظام کام کرتے ہیں، الکلی کا نظام اور جو ہے جسے اساس کہتے ہیں، اور تیزابی نظام جسے ہم ایسیڈک کہتے ہیں۔ تو جب ہم بہت زیادہ مرچ، مسالے، باربیکیوز وغیرہ کی غذائیں کھاتے ہیں اور بہت ساری کولا ڈرنکس پیتے ہیں، اس سے ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے۔ تو اس سے جہاں گیس کا مرض پیدا ہوتا ہے، السر کا مرض پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری خوراک کی نالیوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس سے کہ ہمارے دل کا پریشر، ہمارے سینے کے اندر پریشر بڑھتا ہے اور ہمارے خون میں تھوڑی سی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری طرف سبزیاں اور پھل تو بہت اچھا ہے کہ ہم بلڈ پریشر میں استعمال کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں تیزابیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ لیمو ہو گیا، مالٹا ہو گیا، ایسی چیزیں جن میں کہ سٹرس زیادہ ہے، اگر ہم وہ بھی چکنائی کے ساتھ زیادہ کھائیں گے تو ہماری تیزابیت بڑھے گی۔ ایسے لوگوں کو بھی پھر بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ایک خاص طور پہ آپ کو نقطہ سمجھا دوں کہ آیوڈین والا نمک جو ہے وہ اگر زیادہ کھایا جائے اور زیادہ جو ہے سبزیوں میں، گوشت میں اور مختلف چیزوں میں استعمال کیا جائے، اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آیوڈین والا نمک استعمال کرنا چھوڑ دیں، صرف اتنی احتیاط ہو کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر زیادہ ہے وہ جو ہے اسے کم استعمال کریں۔ تو یہ تو ہوا کہ بھئی یہ بلڈ پریشر جو ہے ہمیں کیوں ہوتا ہے۔ تو اس میں غذا بھی آ گئی، اس میں نمک بھی آ گیا، اس میں کچھ ادویات بھی آ گئیں اور ساتھ ہی ساتھ میں احتیاطی تدابیر بھی آ گئیں۔ لیکن ناظرین یہ سمجھ لیں کہ بلڈ پریشر کی وہ قسم جو کہ ہمارے ہاں زیادہ ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ اندازاً ہر 4 آدمیوں میں سے یا 4 مرد و خواتین میں سے ایک شخص یا ایک عورت کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ بلڈ پریشر کی بہت ساری نشانیاں مبہم ہیں اور دبی ہوئی ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف ڈاکٹر کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ جب وہ نظر میں یا دماغ میں یا کسی اور جگہ پہ کوئی کمی بیشی محسوس کرتے ہیں تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے اتفاقاً چیک کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اب بلڈ پریشر ہائی جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، ذہنی تناؤ۔ آج کل ہماری زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری سماجی زندگی، ہماری جو سوشل لائف ہے، ہمارے جو حالات ہیں معاشی، اور ہمارا جو رہن سہن ہے، ساتھ میں خوراک کی بد اعتدالیاں ہیں، یہ سب کی سب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہیں، اور اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ مسلسل باقاعدگی سے اپنا بلڈ پریشر چیک نہیں کروائیں گے۔ ہم اس سلسلے میں اب آئندہ بھی مزید بات چیت کریں گے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو مسلسل نہیں کھانی، اور کون سی چیزیں ہیں اور کون سی ورزشیں ہیں یا کون سی عادات ہیں جس سے آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر سکتے ہیں۔